نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله جميعا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور یوم شرشہار بھی ہے. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت شفیع امم اللہ کے پیارے امت کے سہارے والی کون و مکان سیاح لا مکان سرور انس و جان شہنشاہ حسینہ تتم دوران سرخیل زہرہ جمالہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد محتشم ذوی الاحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ آپ نے بھی نماز عشاء ادا کرنی ہے، میں نے بھی جا کے وہاں پہ فریضہ انجام دینا ہے. تو میری کوشش ہوگی کہ ایک آنسو میں کہہ دوں غم دل طوفان نو لانے سے یا چشم فائدہ، دو اشک بھی بہت ہیں گر اثر کرے. میں روحانی طور پر ایک کمزور شخص ہوں، اثر کرے یا نہ کرے سن تو لیں فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. کتاب حکمت صحیفہ نور سے جو آیات طیبہ کا میں نے کچھ حصہ تلاوت کیا، چند باتیں اسی کے ضمن ذیل آپ کے گوش گزار کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ جمیعا، اے ایمان والو اللہ کے حضور سب کے سب توبہ کرو. توبہ کا حکم اس آیت مبارکہ میں سب کو دیا گیا ہے. توبوا الی اللہ جمیعا، سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو. یہاں پر علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کا حکم سب کو دے کر گناہ گاروں کا پردہ رکھ لیا. توبہ کا حکم اگر گناہ گاروں کو ہوتا، بدکاروں کو ہوتا تو وہ نمایاں ہوتے، وہ رسوا ہوتے. لیکن اس رب کی یہ صفت ہے، وہ ستار ہے، وہ پردہ پوش ہے، وہ اپنے بندوں کو رسوا نہیں ہونے دیتا. وہ فرماتے ہیں
کہ توبہ کا حکم سب کو دے کے اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کا پردہ رکھ دیا ہے۔ فرمایا نیکوکار توبہ کریں گے تو ان کے درجات بلند ہوں گے، گناہ گار بدکار توبہ کریں گے تو ان کے گناہ معاف ہوں گے۔ وہ اس کی اس کریم رب کی یہ صفت ہے، وہ ستار ہے، وہ پردہ پوش ہے، وہ اپنے بندوں کو رسوا نہیں۔ تو فرمایا گناہ گار توبہ کریں گے تو ان کے گناہ معاف ہوں گے، نیکوکار توبہ کریں گے تو ان کے درجے بلند ہوں گے۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی ہوا نہیں، وہ اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا، وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جو سچی توبہ اپنے رب کے حضور توبہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ نور پہ مسکراہٹ کے آثار واضح نظر، حضور مسکرائے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھے ہوئے حضور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے درمیان کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا حضور اچانک آپ کھلکھلائے مسکرائے، اس کی وجہ تو بتا دیجیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک شخص کو اپنے حضور کھڑا کرے گا اور اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ پہ رکھ دے گا۔ رب فرمائے گا اے میرے بندے، یہ جو نامہ اعمال کی تمہاری جو فہرست ہے، یہ جو تمہارا رجسٹر ہے نامہ اعمال کا جو بھرا ہوا ہے، اپنی اس فہرست کو، اپنی اس لسٹ کو پڑھ۔ وہ پڑھنا شروع کرے گا، وہ بندہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پڑھتا جائے گا، گنتا جائے گا، بڑے بڑے جو اس گناہ ہوں گے اس فہرست میں، اس لسٹ میں، وہ اللہ سے شرم اور حیا کی وجہ سے وہ چھوڑتا جائے گا، اللہ سے شرم اور حیا کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں پائے گا، وہ پڑھتا جائے گا۔ جب وہ پڑھ لے گا تو رب فرمائے گا اے میرے بندے جاؤ، میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے۔ پھر وہ جھٹ سے بولے گا اے میرے رب ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ باقی ہیں۔ پھر وہ جھٹ سے بولے، جب اس کو پتا چلے گا رب فرمائے گا جاؤ میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے، پھر وہ جھٹ سے بولے گا کہ ابھی تو میرے رب میرے بڑے بڑے گناہ باقی ہیں۔ فضاحک النبی حتی بدت انیابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر اتنا مسکرائے، حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھی مبارک نظر آنے لگی کہ پہلے تو وہ چھوٹے چھوٹے گناہ گنتا جا رہا تھا، پڑھتا جا رہا تھا، جیسے ہی اس نے وہ مزدہ جا فضا سنا، رب کی طرف سے پیغام سنا، تو پھر وہ جھٹ سے بولا کہ میرے مالک ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ کہا جاؤ وہ تمہارے سارے گناہ معاف کرو۔ اس کی دہلیز پہ، اس کی چوکھٹ پہ کوئی آئے تو صحیح، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ یہ اس کی رحمت جو ہے نا وہ بندے کو پکار رہی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او غافل انسان، او بھولے ہوئے انسان، آجا پلٹ کر تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، تجھے معاف کر دے۔ او غافل انسان آجا پلٹ کے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی پولیس والا کسی چور یا ڈاکو کا تعاقب کرے، پولیس مقابلہ ہو، چور ڈاکو آگے آگے ہو، پولیس والے پیچھے پیچھے ہو، کیا وہ اس محبت بھرے انداز سے بھی اس چور کو بلاتے؟ نہیں نہ بلاتے۔ اگر کوئی ماں کا نالائق بیٹا گھر سے بھاگ جائے، وہ تو باہر جا کے اپنی بھوک کی پیاس تو بجھا لے، لیکن ماں کے پیٹ
گلے سے تو لقمہ نہیں نیچے اتر رہا. تو وہ ہم اشتہار وغیرہ بنواتے ہیں، پمفلٹ چھپواتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، اعلانات کرواتے ہیں کہ فلاں رنگ کا بچہ فلاں رنگ کے اس نے کپڑے پہنے ہوئے، رنگ اس کا سانولا ہے، چٹا ہے، فلاں اس کا نام ہے. اگر کسی کو مل جائے تو وہ اس نمبر پہ نیچے ہم موبائل نمبر یا کوئی ایڈریس دیتے ہیں کہ اس ایڈریس پہ بتا دیا جائے. پھر ایک نوٹ بھی لکھتے ہیں، اگر وہ اشتہار یہ خود پڑھ رہا ہے تو وہ خود گھر آ جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. تو یہ جب اس طرح کے ہم اشتہار پڑھتے تو ایسے ہمارا ذہن اس آیت پہ بھی جاتا ہے. رب بھی تمہیں پکارا، او غافل انسان، او نالائق انسان، آجا پلٹ کے، تیرا رب تجھے کچھ نہیں کہے، وہ بڑا کریم رب ہے. آجا واپس پلٹ کے رب کی دہلیز پہ آجا. تو اللہ کو توبہ بہت پسند ہے جوان بندے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں. لیکن جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے. سبحان اللہ. تو یہ اللہ نے ہمیں جو یہ چند سانسیں، یہ چند گھڑیاں، یہ جو مہلت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہم غنیمت جانیں، یہ اللہ کی طرف سے ہمیں مہلت ہے. کاش میں اور آپ اس غنیمت کو، اس مہلت کو، اس چند گھڑیوں کو غنیمت جانیں اور اس مالک کی دہلیز پہ لے آئے تو یقیناً ہمارا آخرت والا معاملہ آسان ہوگا، ورنہ اس دن سخت پچھتاوا ہوگا. اگر آج پچھتا لیں گے، آج اس رب کے حضور توبہ بھی کر لیں گے، گڑ گڑا رہیں گے، رو لیں گے، اس رب کو راضی بھی کر لیں گے، اس دن جو پچھتاوا آج اگر پچھتا لیں گے تو اپنے رب کو راضی کر لیں گے. تو ہمیں کل کے پچھتاوے سے بہتر ہے کہ ہم آج ہی پچھتا لیں. وقت پہ کافی ہے، ایک قطرہ بھی آب خوشم گام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. آج وقت ہے ہمارے پاس، آج اس رب کو راضی بھی کر سکتے ہیں، اللہ رسول کو راضی بھی کر سکتے ہیں، آج اس کے حضور سچی توبہ بھی کر سکتے ہیں، اپنی پیشانیوں کو نمازوں سے، سجدوں سے چمکا بھی سکتے ہیں. اور اب جانتے ہیں کہ اللہ کو توبہ کرنے والا شخص بہت پسند ہے، وہ اللہ کا محبوب اور پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور زمانہ ہے کہ آپ جانتے کہ وہ تو موقع پہ سزا دینے کے تھے، عمر تھے کہ گلی میں جا رہے ہیں کہ ایک شخص کا آگے سے آپ کا سامنا ہوا تو دیکھا کہ اس نوجوان کے ہاتھ میں کچھ بوتل تھی. تو وہ عمر تھے، وہ تو موقع پہ جزا و سزا کا حق رکھتے تھے. تو جیسے وہ شخص نے، اس نوجوان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو سامنے سے دیکھا، اس نے فوراً بوتل جو ہے نا وہ بغل میں چھپا دی اور دل ہی دل میں کہا کہ مالک آج مجھے عمر کے قہر سے بچا لے، عمر کے کوڑے سے بچا لے. آج کے بعد پکی توبہ کرتا ہوں، کبھی شراب نہیں پیتا. جھڑک کے کہا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ سرکہ ہے. کہا باہر نکال. تو باہر نکالا تو وہ سرکہ بن گیا، وہ سرکہ بن گیا. تو جو شخص اللہ کے حضور سچی اور پکی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ پھر اس کی عزت بھی عطا کرے کہ اس نے دل ہی دل میں عمر کے کوڑے سے بچنے کے لیے دل ہی دل میں رب سے توبہ کی تھی. تو اللہ نے شراب کو سرکے میں تبدیل فرمایا. اور جتنا بڑا گناہ گار ہوگا، حدیث پاک میں ہے، جب وہ توبہ کرے گا اتنا بڑا نیکوکار بن جائے گا. جو رب شراب کو سرکے میں بدلنے میں قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، وہ رب گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کرنے میں طاقت اور قدرت رکھتا ہے. یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو آج اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے اپنی زندگیوں کو سدھارنے کا. یہ جو زندگی کی یہ چند سانسیں چل رہی ہے ہمارے لیے یہ مہلت ہے. وہ بنی اسرائیل کی شخص کی کہانی بھی ہمارے سامنے.
وہ بڑا عبادت گزار تھا، اللہ کی عبادت اور ریاضت کیا کرتا تھا۔ اس کو بذریعہ وہی پتہ چلا کہ اس کی عمر، تمہاری عمر 1000 سال ہے، 1000 سال تمہاری عمر ہے۔ جب اس کو پتہ چلا، اس نے سوچا کہ مجھے اپنے آپ کو نیکی کی بھٹی میں جلانے کی کیا ضرورت ہے، مجھے عبادتوں کی مشقتیں جھیلنے کی مجھے کیا ضرورت ہے۔ اب پتہ تو اس کو چل گیا تھا کہ میری 1000 سال عمر ہے، تو اس نے کہا کہ چلو میں 900 سال گناہ کر لیتا ہوں، آخری 1000 سال میں جو ہے نا وہ 100 سال توبہ کر لوں گا، اور توبہ کا دروازہ تو ویسے بھی آخری سانس تک کھلا ہے۔ اس نے ایسے ہی کیا کہ 9 سال اس نے جو ہے نا وہ گناہوں کی لت میں گزار دی۔ اب اس کے لیے واپس پلٹنا مشکل تھا، گناہوں کی لت اس قدر پڑ گئی تھی۔ پھر توبہ کا خیال آیا، اس نے سوچا کہ ابھی 100 سال باقی ہے، چلو 100 سال میں سے میں 90 سال گناہ کر لیتا ہوں، آخری جو ہے 10 سالوں میں توبہ کر لوں گا۔ حتیٰ کہ اس نے وہ 90 سال بھی گناہوں کی لت میں گزار دی، بدکاری میں گزار دی۔ پھر جب کچھ عرصہ باقی رہ گیا، حتیٰ کہ 2 سال باقی رہ گئے، پھر توبہ کا خیال آیا کہ ابھی تو بہت بڑا ٹائم پڑا ہے، اور ویسے بھی توبہ کا دروازہ تو آخری سانس تک کھلا ہے۔ حتیٰ کہ 6 ماہ باقی رہ گئے، 2 دن باقی رہ گئے، پھر وہ بھاگتا ہے کہ میں یہ بھی کر لوں، میں وہ بھی کر لوں، لیکن موت نے آ کر اس کو دبوچ لیا، توبہ کی توفیق اس کو نصیب نہیں۔ کہاں 1000 سال کسی، لیکن اس نے وہ گناہوں کی لت اس قدر پڑ گئی تھی کہ اس کے لیے واپس پلٹنا مشکل تھا۔ آج یہ غنیمت ہے، یہ موقع ہے ہمارے پاس، اور آج کل ویسے بھی موتیں اچانک آ رہی ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اچانک موت سے پناہ مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، بتاؤ زندگی اور موت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کی نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں عشاء بھی پڑھ پائیں گے یا نہیں، موت اس قدر قریب ہے۔ ایک نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فجر پڑھی، پتہ نہیں عصر بھی پڑھ پائیں گے یا نہیں۔ ایک نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک رکعت نماز پڑھی، پتہ نہیں دوسری رکعت بھی پڑھ پائیں گے یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری صحبت میں رہتے ہوئے پھر بھی اتنی لمبی امید ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک طرف سلام پھیرا، پتہ نہیں دوسری طرف سلام پھیر پائیں گے یا نہیں۔ موت اس قدر قریب ہے بندے، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس میں کسی جتھے کا، کسی گروہ کا، کسی فرقے کا، کسی جماعت کا کوئی اختلاف نہیں۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، باقی ہر شے میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس میں کسی فرقے کا، کسی جماعت کا کوئی اختلاف نہیں۔ تو جب ہمیں یہ اذان، ہمیں یہ پتہ ہے موت ایک اٹل حقیقت ہے، قبل اس کے کہ وہ وقت ہم پر آئے، وہ وقت ہم پر بھی آئے میں اور آپ اپنی زندگی کی راہوں کو درست کریں۔ اس دن پچھتاوے سے بہتر ہے آج ہی پچھتاوے۔ اس دن جب سب کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا، مال یاد الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیر، جب کھل کے سب کچھ دسترباز ہو جائے گا، سب کچھ سامنے آ جائے گا، پھر انسان دیکھ کر حیران پریشان، ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا کہ اس نے چھوٹی بڑی چیز کوئی نہ چھوڑی، سب کچھ اس نے سامنے رکھا۔ اس دن بڑا سخت پچھتاوا۔ آج اللہ کے حضور ہم سچی اور پکی توبہ بھی کر سکتے ہیں، موت کا پتہ نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام سے وعدہ لیا ہوتا اس بات کا کہ میاں جب تم میری روح قبض کرنے آنا تو پہلے مجھے کوئی کاست یا کوئی میری طرف پیغام بھیج دینا تاکہ میں موت کی آخرت کی تیاری کر سکوں، اچانک موت قبض کرنے نہ۔ اس بات کا وعدہ لیا ہوتا اسرائیل علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ کچھ عرصے کے بعد جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے
تو پوچھا میاں میں نے تو تم سے وعدہ لیا ہوا تھا کہ روح قبض کرنے سے پہلے کوئی میسج، کوئی پیغام دے بھیجنا، کوئی قاصد بھیجنا، اور تم آ گیا اچانک۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میاں تمہارے سامنے لوگوں کی موتیں ہوئی، یہ میری طرف سے پیغام نہیں تھا، یہ میری طرف سے قاصد نہیں تھا، تو اور کیا تھا؟ تمہاری طرف تمہارے بالوں میں سفیدی اتر آئی، تمہارے بال چٹے ہو گئے، سفید ہو گئے، یہ میری طرف سے موت کا قصد نہیں تھا، موت کا پیغام نہیں تھا، تو اور کیا تھا؟ تمہاری آنکھوں میں سفیدی اتر آئی، تو یہ میری طرف سے قصد نہیں تھا، پیغام نہیں تھا، اور کیا تھا؟ تو لوگوں کی موت ہمارے لیے سامان عبرت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو مقرر کیا ہوا تھا اپنے اوپر، جو صبح شام دوپہر آ کے آپ کو عمر موت کو نہیں بھولنا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، اس شخص کو بلا کر کہا کہ میاں یہ لو تمہاری اجرت، اور جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، آج سے تمہاری ڈیوٹی ختم۔ سن کر حضرت خیریت ہے، آپ میری اچانک چھٹی کیوں کروا رہے ہیں؟ کیا بات ہو، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ آپ مجھے میری اچانک چھٹی کیوں کروا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی داڑھی مبارک پہ ہاتھ رکھا اور ایک سفید بال جو داڑھی میں آیا ہوا تھا اس کو اللہ کر، دیکھو یہ میری داڑھی میں اب سفید بال آ گیا ہے، اب مجھے یہ نہیں چین سے بیٹھنے دے گا۔ یہاں پر پوری داڑھی چھٹی ہو جائے تو ہمیں توبہ کا خیال نہ ہے، تو مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہڈیا کمبن گوڈے کھٹکن تھے، اڑ گیا لک تیرا، ہلے بھی بدیوں باز نے جیو مرن دریرا۔ تو برادران محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حضور سچی اور پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر وقت اللہ سے توفیق مانگا کرے اور پنجگانہ نماز شعار زندگی بنے، خود بھی نماز پڑھے، اپنے دوستوں کو بھی نماز کی دعوت دیں، اور اپنے بیٹوں کو، دوستوں کو، بھائیوں کو بھی، یا کسی کو کھینچ کے لے آئیں مسجد میں۔ ہم تو یہی نہ کر سکتے نا، باقی دل کی دنیا بدلنا تو ہمارے رب کا کام ہے۔ حضرت بھائی یزید بسطامی علیہ الرحمن نے بھی تو یہی کیا تھا نا، کہ آپ شہر بسطام کے لوگوں کی تربیت کر رہے تھے، لوگوں کو علم دین سکھا رہے تھے، حضور کا علم، حضور کا دین کے علم جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ ایک محلے میں وہاں پہ ایک فحشہ اور بدکار عورت نے وہاں پہ آگے ڈیرے جما لیے، تو کسی نے حضرت بھائی یزید بسطامی علیہ الرحمہ کو جا کے کہا کہ حضرت جن لوگوں کی آپ تربیت کر رہے ہیں ان لوگوں کا تو دین ایمان چڑھنا شروع ہو گیا۔ ہاں وہ کیسے؟ ہم فلاں محلے میں ایک فحشہ بدکار عورت نے ڈیرے جمائے ہوئے، وہ لوگوں کو دعوت گناہ دیتی، لوگوں کا دین ایمان اجاڑنا اس نے شروع کر دیا۔ بابے نے جب یہ بات سنی تو بابے نے مصلی اٹھایا اور تسبیح پکڑی، اس فحشہ عورت کے دروازے پہ جا کے بچھا دی۔ اب صبح سے شام ہو گئی، جو بھی اس بدکار عورت کا گاہک آتا وہ نیچے بابے کو دیکھ کے اپنا راستہ بدل لیتا، آگے بابا مصلی تسبیح بچھا کے بیٹھا ہوا، وہ بھی گھر سے صبح جب پریشان کہ صبح سے شام ہو گئی ابھی تک میرا کوئی گاہک نہیں آیا، اس نے کھڑکی سے باہر سر نکال کے دیکھا کہ نیچے بابا مصلی بچھا کے بیٹھا ہوا، تو نیچے اتر کے بابے کو کہتی ہے بابا تمہیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے کوئی اور نہیں جگہ ملی، تمہیں میرے گھر کی چوکھٹ ہی ملی ہے؟ بابا نے کہا کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کہا کہ میرے گاہک رکے ہوئے ہیں۔ کہا اچھا میں تیری آج رات کا گاہک ہوں، بتا تیری رات کی قیمت کتنی ہے؟ قیمت طے کی گئی۔ جب وہ بابا اس فحش عورت کے کوٹھے کی سیڑھیاں پوڑیاں چڑھنے لگا نا تو لوگ دیکھ رہے تھے کہ یا اللہ با یزید بسطامی بھی ایک فحش عورت کے کوٹھے پہ، اگر یہ چراغ بجھ گیا تو ہم روشنی کس سے حاصل کریں گے؟ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، گیا اوپر، قیمتیں کی گئی، کہا جو میں کہتا جو وہ تم کرتے جانا۔ اس نے پیسے لیے ہوئے تھے، بابا نے کہا یہ لو تمہاری قیمت اور جاؤ جا کے وضو کرو۔ اس نے وضو کیا، بابا نے بھی وضو کیا، بابا جی نے بھی مصلی بچھا لے پیچھے، اس کو کہا کہ تم بھی پیچھے مصلی بچھا دو، تو بابا جی نے اللہ اکبر کہا، پیچھے اس نے بھی اللہ اکبر کہا،
حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ رکوع میں گئے، پیچھے سے وہ بھی رکوع میں گئی. جب حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ سجدے میں جاتے ہیں تو وہ رو پڑتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مالک بایزید بستامی کا تو اتنا ہی کام تھا کہ اس فحش عورت کا سر لا کے تیری چوکھٹ میں دھر دینا. اے میرے رب، اب اس کی دل کی دنیا بدلنا تو تیرا کام ہے. جب وہ فحش عورت سجدے میں جا رہی تھی تو وہ فحش ایک بدکار عورت تھی. جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو وہ اللہ کی ولیہ بن چکی تھی. کوشش کریں اس انداز سے اپنی گلی میں، اپنے محلے میں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں اس انداز سے کوشش کریں کہ ہماری کوشش سے آپ کی کوشش کو نمازی بن جائے، وہ نماز کے خوگر بن جائیں. آپ کے ہاتھوں کا لگا ہوا پودا کل کو بڑھے گا، پھلے پھولے گا، اس کا جو ہے نا وہ آپ کو کریڈٹ، آپ کو ثواب وہ ملتا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص کا ذکر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص چوری کرتا ہے اور نمازیں بھی پڑھتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ نمازیں بھی پڑھتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں. فرمایا یہ پھر اسی کے لیے نماز ہی کافی ہے.